حضرت سلمان فارسی ایران کے شہر اصفہان کے گاؤں رضابہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا تعلق زرتشتی مذہب سے تھا۔ حضرت سلمان کے والد اصفہان کے جی نامی قریہ کے زمیندار و کاشتکار تھے۔ ان کو حضرت سلمان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نہ نکلنے دیتے تھے۔ آتش قدح کی دیکھ بھال انہی کے متعلق رکھی تھی۔ چونکہ مذہبی جذبہ حضرت سلمان میں ابتدا سے موجود تھا، اس لیے جب تک آتش پرست رہے اس وقت تک آتش پرستی میں شدید جذبہ رہا اور نہایت سخت مجاہدات کیے۔ شب و روز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ ان کا شمار پجاریوں میں ہو گیا تھا جو کسی وقت آگ کو نہ بجھنے دیتے تھے۔ زمین ہی ان کے باپ کا معاش کا ذریعہ تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی ان کے والد خود کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ سے کھیت پر نہ جا سکے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے حضرت سلمان کو بھیج دیا۔ انہیں راستے میں ایک گرجا ملا۔ اس وقت عبادت ہو رہی تھی۔ نماز کی آوازیں سن کر دیکھنے کے لیے گرجے میں چلے گئے۔ نماز کے نظارے سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور مزید حالات کی جستجو ہوئی۔ عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل آیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عبادات ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ شام میں۔ پتہ اور ٹھکانہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا کہ اب تک کہاں رہے تو جواب دیا کہ کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے، مجھے ان کا طریقہ ایسا بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا کہ وہ مذہب تمہارے مذہب سے ذرا بھی برتر نہیں۔ جواب دیا کہ بخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیلی مذہب کی صورت میں نہ ظاہر ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر مقید کر دیا گیا۔ مگر ان کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب شام کے تاجر آئیں تو مجھے اطلاع دے دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر کر دی گئی۔ حضرت سلمان نے کہا کہ جب وہ واپس ہوں تو مجھے بتلانا۔ جب کاروان تجارت واپس لوٹنے لگا تو ان کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے۔ لوگوں نے وہاں کے پادری کا پتہ دیا۔ اس سے جا کر کہا کہ مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور میں اس مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ مجوسیت کے آتش کدے سے نکل کر آسمانی باپ کی بادشاہت کی پناہ میں آ گئے۔ مگر یہ پادری بہت بد کردار اور بد اخلاق تھا، لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا اور جب اس کے قبضے میں آ جاتا تو فقراء اور مساکین کو دینے کی بجائے خود لے لیتا، حتیٰ کہ سونے اور چاندی کے 7 مٹکے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان اس کی لالچ اور بخیلی دیکھ کر پیچ و تاب کھاتے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت سے اس کی تجہیز و تکفین کرنے کو جمع ہوئے تو اس وقت انہوں نے سارا اعمال نامہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ انہوں نے ان کو لے جا کر اس کے حجرے کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لی گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس خیانت کی سزا میں دفن کرنے کی بجائے پادری کی نعش کو صلیب پر لٹکا کر سنگسار کیا۔ اس کی جگہ جو دوسرا پادری مقرر کیا، یہ بڑا عابد و زاہد اور تارک الدنیا تھا۔ شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ حضرت سلمان اس سے بہت مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے اور آخر تک اس کی صحبت سے فیضاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس عرصے تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آخر ہے، اسی لیے آئندہ کے لیے مجھے کیا ہدایت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں ہے جو مذہب عیسوی کا سچا پیروکار ہو۔ سچے لوگ مر کھپ گئے اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت بدل دیا ہے، بلکہ بہت سے اصول تو سرے سے ہی چھوڑ دیے ہیں۔ ہاں، موصل میں ایک شخص ہے جو دین حق کا سچا پیرو ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرنا۔ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں حضرت سلمان موصل پہنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ فلاں پادری نے مجھ کو یہ ہدایت کی تھی۔ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ ابلتا ہے اور میں آپ سے مل کر اپنی پیاس فرو کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری کی رائے کے مطابق یہ پادری در حقیقت بڑا متقی اور پاک باز تھا، اسی لیے انہوں نے اس کے پاس مستقل قیام کر لیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد اس کا بھی وقت آخر آ گیا۔
آئندہ کے متعلق حضرت سلمان نے اس سے بھی وصیت کی خواہش کی تو انہوں نے نصیبین کے ایک شخص کا پتہ بتایا۔ حضرت سلمان یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکین حاصل کرتے رہے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فیض اٹھایا تھا کہ ان کا بھی وقت آخر آ گیا۔ حضرت سلمان نے گزشتہ کی طرح ان سے بھی مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اسے اموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ ان کی موت کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر کیا اور وہاں کے اسقف سے مل کر پیغام سنایا اور ان کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لیں، اس سے مادی غذا حاصل کرتے تھے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا اسقف حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا تو حضرت سلمان نے اپنی تمام کہانی سنائی اور انہیں یہ بتایا کہ اتنے مراتب طے کرتے ہوئے وہ آپ کے پاس پہنچے ہیں، اور انہوں نے کہا آپ بھی آخرت کے سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کرتے جائیے۔ اس پادری نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں، آج دنیا میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں کہ جس سے ملنے کا میں تمہیں مشورہ دوں، البتہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں، وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ اس پادری کے مرنے کے بعد کچھ عرصے تک اموریہ میں رہے۔ کچھ دنوں بعد بنو کلب کے تاجر ادھر سے گزرے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہاری نظر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن ان عربوں نے واد القریٰ میں پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا اور ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ کھجور کے درخت نظر آئے تو کچھ آس بندھی کہ شاید یہی وہ منزل مقصود ہے جس کا اسقف نے پتہ دیا تھا۔ تھوڑے دن قیام کیا تو یہ امید بھی منقطع ہو گئی۔ آقا کا چچا زاد بھائی مدینے سے ملنے آیا تو اس نے حضرت سلمان کو اس کے ہاتھ بیچ دیا اور وہ اپنے ساتھ انہیں مدینہ لے چلا، اور حضرت سلمان غلامی در غلامی کی رسوائی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔